वादे कर चुका। ये जाली करंसी है, जितनी इसकी तादाद बढ़ती जाएगी उतना जुर्म बढ़ता जाएगा। वही करंसी है जहां सरकार की मोहर लगी हो वही कबूल होगी। अगर किसी के पास एक जाली नोट मिल जाए तो उसकी सजा कम है, लेकिन अगर नोटों के जाली ढेरों के ढेर मिल जाए तो सजा ज्यादा है। जिस कसरत पे तू नाच कर रहा है उसी पे गिरे तो ज्यादा है। बहुत तेजी से अगले मंदिर को देश नवाज की इमाम जुमा जमात की सराय जो सिवाय मकतब जाफरी के कहीं और नहीं है। आकिल हो, आलिम हो, बालिग हो, आदिल हो, तेजी से गुजर जाऊंगा, कहीं और शर्त नहीं है। मकतब नहीं है, आलिम हो, आकिल हो, बालिग हो, आदिल हो, हलाल ज़ादा हो। दुनिया की किसी और फिर में ये शर्त ही नहीं है। हलाल ज्यादा हो, हलाल ज्यादा हो। दुनिया हमसे जब कहती है अली के बाबा का ईमान साबित करो तो हम दुनिया से कहते हैं अच्छा इतनी दलीलें हैं, कुरान से भी साबित किया है मैंने, हदीस से भी साबित किया है, तारीख से भी साबित किया है, अकल से भी साबित किया है। तो ऐसे ही एक मौलवी से मैंने उलट के कहा था कि अच्छा मैंने इतनी दलीलें तुझे देती है, तुझे समझ में नहीं आया है, तो अब मैं तुझसे कहता हूँ कि अच्छा कुछ ना सही ये तो बता कि अली के अलावा और भी तो लोग थे जो रसूल के जमाने में थे। तू जो हमसे अली के बाप के ईमान का पूछता है, हमें भी इजाजत है कि हम भी तुझसे उनके बापों के ईमान का पूछे। अगर जुमला गाया गया तो मुझे अफसोस होगा। मैंने कहा और भी तो थे अली के अलावा, हमें भी इजाजत है हम भी पूछे कि किसके बाप ने कलमा पढ़ा, किसके बाप ने कलमा नहीं पढ़ा। मैंने कहा अली वालों का एहसान है कि तुम्हारा पर्दा रखते हैं, कोई डर नहीं है, तुमसे नहीं पूछते कि किसका बाप ईमान लाया, किसका बाप ईमान न लाया, कि कहीं ऐसा न हो तुम किसी के बाप का ईमान ढूंढने निकलो और खुद बाप का वाहिद शर्त यहाँ ये है कि फिक्र में किसी और नहीं मिलती, न आदिल होने की न हलाल ज़्यादा होने की। तो मैं आपसे एक फिक़ही सवाल करने का हक रखता हूँ। आदिल पहचानने की कुछ शर्तें हैं, अक़ल के पहचानने की कुछ शर्तें हैं, इल्म के पहचानने के कोई आसार होते हैं, लोगों की भी कोई अलामतें होती हैं। किसी पे बात हो रही है आखिर किसी चीज से तो पता चलेगा कि ये अकल वाला है, किसी बात से तो पता चलेगा ये इल्म वाला है, किसी उम्र से तो फैसला होगा कि ये बुलूग वाला है, किसी उसूल से तो पता चलेगा कि ये आदल वाला है। तो अगर हलाल ज्यादा होने का मेयार क्या है? क्या किसी मौलवी को मुसल्ले पे लाने से पहले उसकी माँ से जाके पूछा जाए? ऐसे में फिर अभी आपने सुना कि ये जो अबू जहल के रुखसार पे तमाचा है उनकी औलाद अभी तक भूली नहीं है। अभी आप सुन रहे हैं ना, ये अबू जहल के, ये अबू जहल जहल नहीं है, जहल है, जीव के ऊपर सबर है, जहल है ही जबरदस्ती का नाम। तो ये रुख पे तमाचा लगा है, कहा वही तो जब वो आने वाला आया है। कहा ये सुरमा खाके बसर है, कहा ये सुरमा डालने की जरूरत क्या है? मेरी खाक के लिए दुनिया आने वाले बरसों में कहेगी कि सुरमा है मेरी आंख का खाके मदीना। इस मंदिर में बदन पे हम बात कर रहे हैं, इसकी जरूरत क्या है?
रुख में तमाचा आ गया। उससे पहले एक सांप होता रहता था। कहा ये सांप किस लिए है? कहा ये सांप इसलिए है कि हम इसको हमारे के करीब बच्चे के लेके आते हैं, अगर सांप उसे डस ले तो समझते हैं कि ये अपने बाप का नहीं है, और अगर सांप उसे सूंघ के छोड़ के चला जाए तो हम उससे कुछ नहीं कहते कि वो अपने बाप का है। और या रसूल अल्लाह, आज तो अजीब मजा हो गया, ये 13 रजब का आने वाला ऐसा आया है कि हम जब ऐसे इसको लेके गए सांप को, तो उसने इस आइडल के हाथ डाल के इसके काने को चीर दिया है। तो ये आइडल रहा नहीं है, ये सांप रहा नहीं है। अब हम कैसे पहचानेंगे हलाल का कौन है, हराम का कौन है? सांप गया है मिनरान इलयाम क़यामत, आज से क़यामत तक हालाल में आग वाला जहाँ हुब्बे अली है वो हलाल ज़्यादा है, जहाँ दुश्मनी है अली है। जाओ जाके देखो सिहाए सुद्दा, ये नहीं है कि सिर्फ अपनों की रवायत है। सहाबाए किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम कहते हैं कि हम अपने बच्चों को लेकर मदीने की गलियों में खड़े हो जाते थे। जब अली वहां से गुजरते थे तो हम पूछते थे अपने बच्चे से कि आन तक तो है हादर फता, क्या इस नौजवान से तुम मोहब्बत करते हो? अगर वो कहता था नाम तो हम कहते थे हमारा है, अगर ना कहता था या रुकता था तो हम कहते थे कि पूछना पड़ेगा कि किसका है। तो अब दुश्मनी है अली में, हमें तुमसे कुछ नहीं पूछना, तुम क्या बताओगे, तुम्हारे पड़ोस से पूछना पड़ेगा कि किसका। खुदा गवाह है, अगर हुब्बे अली को मयार वलद पहले ना बताया होता तो शरीयत कभी पेश नमाज के लिए हलाल ज़्यादा होने की शर्त ही ना। मयार पहले बताया है, शर्त बाद में रखी है। दुनिया को इबादत क्या है, इबादत क्या है, जुमला कहकर तेजी से आगे बढ़ा, बस इससे ज्यादा मैं नहीं कहूंगा। फलाह के मंदिर में जितना सोचा था कि बस इतनी देर रोकूंगा, लेकिन ऊपर में रोका नहीं हूं मैं, उससे भी बात आगे आ गई है, तो इसलिए मैं रोक रहा हूं यहाँ अपने आप को कि ज्यादा जहमत आपको न दूं। होने वाला दुनिया इल्जाम लगाती है अली वालों पे कि ये अली को हद से बढ़ा देते हैं, मंतिकी बहस भी नहीं करते, शरई बहस भी नहीं करते, जब तुझसे हम कोई लफ्जी बहस भी नहीं करते, वरना लफ्जी बहस में तो यही फैसला हो जाए कि जो ये कहे हद से बढ़ा देते हैं, उस पर पहले लाजिम है कि बताए कि हद क्या है। तुम बताओ, कहते हैं नहीं, खुदा बना देते हैं, खुदा से मिला देते हैं। ये अली है इमामुल मुवहिदीन, ये अली जिसका नहजुल बलागा में पहला खुतबा ही खुतबा तौहीद। ये क्या मालूम मारिफत तौहीद क्या है, ये अली के सईदों ने बताया कि खुदा क्या है। गुजरे वाला ये नुसैरी नुसैरी कह देना, ये गाली गाली कह देना, जाओ जाके कभी तुम नुसैरियों से शायद मिले भी नहीं, शायद गालियों से मिले भी नहीं। कल शकीब अरसलान का दिन था। शकीब अरसलान बहुत बड़ा मुसन्निफ भी था। शकीब अरसलान लुबनान का रहने वाला, दरूदी कबाइल से उसका ताल्लुक है, उसके पूरे खानदान को मैं जानता हूँ, उसी से कमाल जुम्बलात और बदी जुम्बलात ये नवासा है उसका। जाओ जाके देखो, जिन्हें तुम कह रहे हो कि ये नुसैरी है, ये दरूदी है, वही ये कहते हैं। जाओ नाम उनका देखो, उनकी किताबें देखो, अहलुत तौहीद, नाम ही अहले तौहीद है। नाम ही अहले तौहीद है। जो कहता है नुसैरी नुसैरी,
کتابیں پڑھی ہیں، ایک کتاب کا نام بتا دے زندگی بھر کے لیے میں بچ چھوڑوں، تیرا بھی مسئلہ حل ہو جائے گا، مجھے بھی آرام مل جائے گا۔ پڑھنا تو دور کی بات، بتائے مجھے دروزیوں کی مقدس کتاب کا نام بتا دے قرآن مجید کے بعد، کون سے ہیں ان کے صحیفے؟ میں مان جاؤں گا کہ ہاں کچھ پڑھا بھی ہے اور جانا بھی ہے، صرف رٹے لگا کے یہاں پہ نہیں آ گئے چند چیزوں کے، نہیں وہ دورے والا جاؤ جا کے وہ کہتے ہیں نحن اہل التوحید، ہم ہیں توحید والے۔ یہاں پہ لوگ علی علی کریں تو پھر دنیا کے ماتھے پہ پھیلا جاتا ہے، نہیں یہ تو غالب ہو گئے، یہ صحیح ہو گئے، یہ تو دین ہی سے خارج ہو گئے۔ اچھا نہیں یہ ان آیت اللہ نے کہا ہے، جو آیت اللہ نے کہا ہے ان آیت اللہ سے کہو تو پھر جا کے حسن نصر اللہ یہ انہیں دروزیوں کی مدد کیوں لیتا ہے؟ اگر یہ نہیں ہے مسلمان، میرے دوست ہے، میرے بڑے محترم ہے حسن نصر اللہ، کئی لوگ میرے ان کے طرز خطابت کو بھی آپس میں مماثلت قرار دیتے ہیں، جو عربی میں خطاب کرتا ہوں، جو میں بات کہنا چاہتا ہوں، یہ تو انہی لوگوں نے شاعر اور دنیا کو بتایا، یا علی کرنے والوں کو میں نے مغرب میں کہا کہ دنیا میں اس 21ویں صدی میں دو نعرے تو ہمیشہ سے تھے، ایک نعرہ ہمیشہ سے تھا، اس کے مقابل میں ایک نعرہ آیا، خدا کا واحد یا اللہ مدد والے ہیں۔ اگر مجھے وہ آج سے 100 سال پہلے کا 200 سال پہلے کا کسی تحریر یا تقریر سے یا اللہ مدد دکھاتے اور اگر میں ہجرت کی رات سے خیبر کے دن تک تجھے یا علی مدد دکھا دوں، دنیا علی والوں کو کہتی ہے شرک کرتے ہیں، حضور شرک کی تعریف کیا ہے؟ شرک کی تعریف یہ ہے کہ بندے کے مقابل میں اللہ کو لایا جائے، تو یہ علی تو ہے اللہ، اس کے مقابل میں اللہ کو تو لے کے آیا ہے، شرک تو کر رہا ہے، زمان ہے وہ ہے۔ یا اللہ مدد والے، لبنان میں یہ حسن نصر اللہ اور یہ دروزی یہ تھے یا علی مدد والے۔ میں نے کہا تاریخ نے یہی بتا دیا کہ کون میدان میں رہتا ہے، کون میدان سے چلا جاتا ہے۔ جو یا اللہ مدد والے تھے وہ میدان میں رکے نہیں، جو یا علی مدد والے تھے وہ میدان سے بھاگے۔ مجھے بہت کچھ کہنا تھا، بہت کچھ کہنا تھا، بہت کچھ، وقت نہیں رہا۔ ہم نے تو ابھی نیت پہ بات کی، کل اذان پہ مختصر بات کی، اقامت پہ اشرا چاہیے، نماز پہ چاہیے، نماز کی حکمت پہ چاہیے، نماز فجر پہ میں نے کہا پورا اشرا، نماز ظہر اور نماز عصر پہ پورا اشرا علیحدہ علیحدہ، نماز مغرب پہ جدا اشرا، نماز عشاء پہ جدا اشرا، نماز شب پہ جدا اشرا۔ جانے کا نام یہ وقت بالکل نہیں رہا ہے، الزام لگاتی ہے دنیا کہ یہ علی کو حد سے بڑھا دیتے ہیں، خدا سے ملا دیتے ہیں۔ علی والوں سے زیادہ کوئی خدا والا ہے ہی نہیں۔ تیزی سے جملہ کہہ کے گزر جاؤں گا، وہ ہے کم ظرف جن کا آنے والا آیا بھی نہیں اللہ کے گھر میں، نکال بھی دی گئی ماں اللہ کے گھر سے، اس کے باوجود انہوں نے اسے خدا بھی مانا، خدا کا بیٹا بھی مانا۔ ہم علی والوں کو دعا دو، ہمارا آنے والا آیا بھی اللہ کے گھر میں، چہرہ بھی وجہ اللہ ہے، زبان بھی رسول اللہ ہے، ہاتھ بھی ید اللہ ہے، پہلو بھی جنب اللہ ہے، خود بھی ولی اللہ ہے، خود ولی اللہ ہے، اتنے اللہ، پھر بھی ہم نے کہا اللہ تیزی سے ضائع نہ ہونے دینا۔ حضور یہ ہے عبادت، یہ ہے عابدین، ہم سے زیادہ کس کو معلوم ہے؟ یہ علی والے ہیں جو اللہ والے ہیں، علی والوں ہی کو معلوم ہے کہ توحید کیا ہے۔ حضور والا اللہ تو اللہ، ہم نے تو علی کو کبھی نبی بھی نہیں سمجھا۔ اللہ تو اللہ، جی چاہے تو فرش پہ بیٹھ کے، جی چاہے تو کھڑے ہو کے عرش پہ جا کے، ہم نے تو علی کو کبھی نبی بھی نہیں سمجھا، نہ رتبات
فقط ایک رات، صرف ایک شب، بس ایک ہجرت کی رات، جو ایک رات کے لیے بھی، صرف ایک شب کے لیے بھی علی کو نبی سمجھے، ہم آج تک انہیں کافر سمجھتے ہیں۔ نبی کی چار دیواری کا ہٹا، تیسرا پردہ خود نبی کی چادر کا ہٹا، جو تینوں پردے ہٹے تو نبی کی جگہ میرا فضل علی لیکن ابھی میرا ڈرنا بھی نہیں ہوا جیسے ہونا چاہیے، تو پھر مجھے ایک جملہ کہنا ہی پڑے گا جو میں ابھی کہنا نہیں چاہ رہا تھا۔ میں نے کہا بہت وقت ہو گیا ہے، تو پھر آپ کو فیصلے پیسے دیکھ کے علی کی محبت میں حلال ڈالوں کو مجھے اچھا نہیں لگتا۔ میں کہتا ہوں اچھا کھڑے ہو کے بات ہو کر یہ بات ہو، اس لیے میں کہہ رہا ہوں رہا، اس لیے کہہ رہا ہوں ورنہ کہنا نہیں تھا۔ دنیا کہتی ہے کہ یہ بڑھا دیتے ہیں، اور خدا تو خدا ہم نے کبھی نبی بھی نہیں سمجھا جو ایک رات کے لیے بھی علی کو نبی سمجھے، ہم آج تک انہیں کافر سمجھتے ہیں۔ لیکن ہوا یہی کہ پہلا پردہ رات کی تاریکی کا ہٹا، دوسرا پردہ نبی کی چار دیواری کا ہٹا، تیسرا پردہ خود نبی کی چادر کا ہٹا، اور جیسے یہ تینوں پردے ہٹے تو نبی کی جگہ علی نظر آئے۔ ابھی آخری جملہ نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن اس جملے کو ذرا پڑھا کے کہہ رہا ہوں، نبی کی جگہ جیسے تینوں پردے ہٹے، نبی کی جگہ علی نظر آئے، بلا فاصل نظر آئے۔ فوراً نظر آئے، بلا فصل نظر آئے۔ اور عجیب بات ہے، یہ جلال الدین سیوطی لکھتے ہیں، یہ بچہ بھی یہ حوالے مختلف دیتا ہے، کل دور منصور کا حوالہ دیا تھا، دور منصور میں دور منصور، ٹھیک ہے کہ جلال الدین سیوطی کہتے ہیں حضور والا اللہ نے تو فرشتوں کو حکم دیا کہ جاؤ یہ تیرا ہے بھائی کے لیے اپنی جان، جاؤ جا کے قصیدہ پڑھو۔ جبریل سرحانے کھڑا ہوا ہے، میکائیل پائنٹی کھڑا ہوا ہے، دنیا بڑی عبادت میں ناز کرتی ہے، مجھے بتا فرشتے تو ہیں ہی عبادت کے لیے۔ خدا گواہ ہے مجھے یہ نہیں کہنا تھا، لیکن جو میں آپ کے تیور دیکھ رہا ہوں اس لیے میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ جس بلندی پہ جا کے بولنا تھا بہت بڑا بولے ہو، لیکن ابھی میرا دل میں ٹھنڈ نہیں پڑی ہے، اس لیے کہہ رہا ہوں والا۔ اچھا اگر یہاں پہ بیٹھا ہے یہ میرا بچہ، یہ محمد سلمان، یہ قصبر، یہ میرے عزیز، یہ میرے دوست، میرے بھائی، اگر مجھے میں یہاں سے اٹھا کے کسی اور کام سے بھیج دوں، اختیار بھی ہو میرا، اور میں کہوں پوری رات یہ کام انجام دینا، تو اب یا تو وہ کام اس کے برابر ہوگا یا اس سے بہتر ہوگا۔ تو کوئی کتنا ہی بڑا عبادت گزار ہو، اگر جبریل سے بڑا عبادت کرنے والا ہے تو مجھے بتائے، میکائیل سے زیادہ عبادت گزار اور عابد ہے تو مجھے بتائے، تو یہ اللہ کی بارگاہ میں عبادت ہی کر رہے ہیں نا۔ عبادت کرنے والوں کو عبادت سے ہٹا کے یا تو اس کے برابر کے کام پہ بھیجے گا یا اس سے بہتر کام پہ بھیجے گا۔ کہاں جاؤ جا کے سنانے، جبریل کھڑا ہو گیا، میکائیل کھڑا ہو گیا، نماز روزہ حج و زکات نہیں کر رہا ہے،
ابو طالب کے بیٹے مبارک ہو، ابو طالب کے بیٹے مبارک ہو، نہ وہاں پہ نہ قیام ہے، نہ قعود ہے، نہ رکوع ہے، نہ سجود ہے، نہ اللہ اکبر ہے، نہ اشہد ان لا الہ الا اللہ ہے، نہ اشہد ان محمد رسول اللہ ہے. بس ایک ہی بات کر رہے ہیں، بخل بخل لکائی اپنا ابی طالب، بخل بخل لکائی اپنا ابی طالب. عجیب آدمی ہے تو، عجیب خیال میں ہے، عجیب ذہن میں ہے، نہ جانے کیا جانتا ہے، کیا کتابیں پڑھی ہے. علی کا بھی نام نہیں لے رہے، کہے ابو طالب کے بیٹے مبارک ہو. ابن ابی طالب، ابو طالب کا بیٹا مبارک ہو. جاؤ کتابیں عربی فارسی کی اور آ کے دیکھ لینا، علی ابن ابی طالب کہہ کے مبارکباد دیں گی، ابو طالب کا بیٹا کہہ کے مبارکباد دی. ابو طالب کا ذکر اتنا بڑا ذکر ہے، ابو طالب کا نام اتنی بڑی عبادت ہے، پوری رات جبریل و میکائیل کہتے رہے ابو طالب کے بیٹے مبارک ہو. تو جی میں تو بات آتی ہے کہ تم تو فرشتے ہو، یہ تو بتاؤ علی کو علی کہہ کے مبارکباد دیتے تھے، لیکن فرشتوں کا جواب آئے گا کہ خطرے کے عالم میں محمد کے بستر پہ سونا علی کی ذاتی عادت نہیں ہے، باپ کی جانب ہو گیا. بالکل وقت نہیں رہا، اب آخری جملہ کہہ رہا ہوں، دیکھتا ہوں کون ہے میرا والا فرش پہ بیٹھا رہتا ہے یا کھڑے ہو کر میرے ساتھ علی کہتا ہے. اس لیے یہ جملہ کہتا ہوں، یہ ابو طالب کا بیٹا ہے. ابھی شیب ابی طالب کے 3 برسوں میں جہاں محمد کو خطرے میں دیکھا، محمد کا بستر بدل لیا، وہاں پہ علی کو لٹا دیا. ارے ابو طالب کی اور بھی تو بیٹے تھے، یہ ابا تھے، عقیل بھی تھے، طالب بھی تھے، جعفر بھی تھے. طالب سب سے بڑے، جعفر بھی، عقیل بھی، علی بھی. تو کبھی کبھی کسی اور بیٹوں کو بھی سلا دیتا، لیکن وصی انبیاء ہے ابو طالب. اسے معلوم ہے کہ نبی کے بستر پہ اس کا وصی ہی آ سکتا ہے. تو تجھے دھیان نہیں، جب محمد کے بستر پہ علی کے سوا کوئی نہیں آ سکتا تو محمد کے ممبر رات کو رات کم عبادت کیا کرو. یہ ہے جو اول العابدین ہے، وہ مصطفیٰ ہے جو اول العابدین ہے. یہ مرتبہ ہے کہ جس کی عبادت کی شان یہ ہے کہ کا زندگی کا سحری سفر بھی اللہ کے گھر سے شروع ہوا. کل میں نے بتا دیا کہ کیا کہا بیضاوی نے کہ انا الازہر فی الدنیا والمؤثر فی الاخرہ. دنیا کی اذان میں ابھی ہوں، آخرت کا مؤثر میں ابھی ہوں. ایسا بڑا عادل عالین کی فہرست ہے جس کے باوجود مصطفیٰ سے لے کے علی تک، علی سے لے کے حسن تک یہ عابدین ہیں. مصطفیٰ اول العابدین ہے، زین العابدین ہے. بس ختم ہو گئی بات. کیوں ہے یہ زین العابدین؟ کیوں ہے یہ سید الساجدین؟ صرف عبادت کرنے والوں کی زینت ہی نہیں ہے، سجدہ کرنے والوں کا سردار بھی یہی ہے. کون سے گھرانے میں ہے؟ اس گھرانے میں کہ جہاں پوری پوری راتیں
سجدے میں گزر جاتی ہے. آپ کو نہیں معلوم کہ سید سجاد کے مزاج کے شاہی کا عالم کیا تھا. مزاج میں نزاکت و نفاست کیسی تھی. اگر میں ایک جملہ پڑھوں تو یہیں پہ مجلس سماعت ہو جائے گی، لیکن ظاہر کو جانا ہے برآمدگی کی منزل تک، تو بس صرف اور چند لمحے. میں اب یہاں لگ کے زحمت نہیں کہوں گا. اگر کسی کو آنسو بہاتے ماتم کرتے کی زحمت ہوتی ہے تو سیدزادے کا سخن اس سے نہیں ہے، اس سے کلام نہیں کر رہا. لیکن جو آیا ہے اس لیے کہ آج 25 محرم کو اس ادادار کا پوچھا کرے. دنیا خود کو ادادار کہتی ہے، ایسے ہیں ادادار. عابد ہیں تو زین العابدین ہیں. کوئی ماتم یہ نہ کہے کہ میں ماتم میں مصروف تھا، نماز کی فرصت نہ ملی. کیا تم نے سید سجاد سے زیادہ ماتم کیا ہے؟ کوئی نہ کہے مجلس میں رونے والا کہ مجھے عبادت کا وقت نہیں ملا، میں مجلس میں تھا. اسے بھی تو دیکھو. چشم فلک نے سید سجاد سے بڑھ کے نہ کوئی عبادت گزار دیکھا ہے نہ کوئی عزادار دیکھا ہے. عزاداری عبادت سے نہیں الجھی، عبادت عزاداری سے نہیں الجھی. یہی ہے امام بارگاہ زین العابدین میں. سننے والے اگر یہی پیغام لے جائیں کہ جہاں عزاداری ہے وہ عزاداری بھی اسی طرح سے جو عزاداری کی شان ہے، جو عبادت کا مسلح ہے وہاں بھی اسی وقار و تقوی کے ساتھ جو عبادت کے مسلح کا تقاضا ہے، جو صفے ماتم پہ بھی نظر آئے، جو صفے نماز پہ بھی نظر آئے، وہی ہے سید سجاد کا غم منانے کا حق رکھنے والے، وہی ہے امام بارگاہ زین العابدین میں آنے والے. اس لیے یہی میں نے پیغام ہم سے کا مکمل کیا. آپ دیکھو سید سجاد عزادار کیسا عزادار ہے. ماتم کرتی ہے دنیا لیکن کھلے ہاتھوں سے کرتی ہے. کسی ماتمی کے ہاتھ میں ہتھکڑی نہیں، سینے پہ ہاتھ آتا ہے لیکن اس کے گلے میں توق نہیں ہے. عزیزو اتنی نفاست کا ہے میرا امام، اتنی نفاست کا ہے میرا امام کہ ابھی 2 برس ہی کا تھا نا کہ جب پھوپھیوں کو اسی کے حوالے کر کے گیا تھا، اسی شہر کوفہ میں، اس کا